السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین علی نبی بعدی۔ حضرات گرامی قدر، فتنہ قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جہاں تک تحریک اہل حدیث اور میں ختم نبوت کے کردار کا جائزہ لیں تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تحریک ختم نبوت کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جس وقت سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسود عنسی کے قتل کا اعلان کیا تھا۔ تو سب سے پہلے اسود عنسی کو قتل کرنے والے بھی اہل الحدیث تھے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا۔ اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان سے پہلے جتنے بھی صحابہ تھے، تابعین تھے، وہ تمام کے تمام اہل الحدیث تھے، وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے، کوئی فقہ رائج الوقت نہیں تھی۔ تو اہل الحدیث نے اسی وقت سے عقیدہ ختم نبوت پر تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا اور بھرپور طریقے سے کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو ہے بڑا بہترین کردار ادا کیا اور بڑا اچھا کردار ادا کیا، یہاں تک کہ 700 سے زائد حفاظ کرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے۔ اگر دیکھا جائے، کوئی دوست سوال کرے، پوچھے کہ جناب سب سے زیادہ جو داعیان ختم نبوت ہیں، جو مدعیان نبوت ہیں کذاب، ان میں سے سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے کہ میرے علم کے مطابق سب سے پہلے جو نقصان پہنچانے والا شخص تھا اسلام کو اور امت مسلمہ کو، داعی نبوت جھوٹا، وہ مسیلمہ کذاب تھا کہ اس کے خلاف جنگ کے دوران 700 سے زیادہ حفاظ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے وہ ابو طاہر کرمتی ہے، کرمتیہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ 316 ہجری میں حجاج کرام کے خلاف ایک لشکر کشی کی مدینہ پر اور مکہ پر۔ اس لشکر کشی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس خبیث انسان نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ حاجیوں کا قتل عام کیا۔ نہ صرف قتل عام کیا بلکہ 316 ہجری میں اس نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر کے وہاں پر شراب نوشی کی، اور پھر اسی دور میں جو ہے وہ حجر اسود وہاں سے اکھاڑ کر کے ہجر شہر میں، جو اس کا ہجر شہر تھا، اس شہر کے اندر ایک اس نے مسجد بنائی تھی عبادت گاہ اپنی، جس کو بیت الہجرت کا نام دیا تھا، وہاں پہ جا کے نصب کیا اور وہیں پہ طواف اور حج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ تھا ابو طاہر کرمتی، اور 9 سال تک اس کی سازشوں کی وجہ سے حج موقوف رہا، اور اسی طرح 23 سال تک تقریباً جو ہے ابو طاہر کرمتی کا جو سسٹم تھا وہ چلتا رہا، اور حجر اسود اپنی اصل جگہ پر نصب نہ رہا۔ 23 سال کے بعد حجر اسود کو اس سے حاصل کر کے جو ہے اس کے اصل مقام پر نصب کیا گیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے نبوت کا نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دعویٰ کیا، اور اس طریقے سے دعویٰ کیا کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ تک قرار دے دیا۔ اس کی ذلی اور بروزی نبوت ایک جھوٹ کا، ملمہ سازی کا اور دھوکے اور فریب کا پلندہ ہے، جس کا الحمدللہ تدارک کرنے کے لیے بندہ عاجز نے یہ کتاب جو ابھی آپ کے سامنے ہے، قادیانی ذل اور بروز کی حقیقت، وہ مرتب کی۔ الحمدللہ وہ پبلش ہو چکی ہے۔ میری تمام بھائیوں دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ کیجئے۔ مکتبہ اسلامیہ سے فیصل آباد سے اور مکتبہ اسلامیہ اردو بازار غزنی اسٹریٹ لاہور سے بھی وہ میسر آئے گی، اور دیگر مکتبوں سے بھی۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، قادیانی حضرات
اس بات پہ غور کیجئے، میرا آپ پہ سوال ہے، جواب دیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ لوگوں نے اسے ذلی نبی مان لیا، اسی وقت نبی تسلیم کر لیا۔ میں دعویٰ یہ کرتا ہوں، دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ذلی طور پر اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، تو کیا آپ لوگوں نے اسے اللہ مان لیا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کی ایک بات کو تو مانتے ہیں، ایک کو ترک کرتے ہیں؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک بات کو نہ مانیں، اگر ماننا چاہتے ہیں تو مرزا قادیانی کی پوری بات کو مانیں اور برملا کہیں یہ منافقت، یہ دھوکہ دہی چھوڑیں، اور برملا کہیں کہ ہم اسے اللہ بھی مانتے ہیں، رب بھی مانتے ہیں، تاکہ پوری کائنات کو پتہ چل جائے کہ تم جو لوگ ہو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کے نام پر بدترین دھبا ہو، اور تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ جی ہاں، سوال آپ پوچھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں پر اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ذلی طور پر؟ تو سنیے، ملفوظات، یہ نیا ایڈیشن ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 513 ہے، اس پہ اوپر لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ خدا کے ماموروں میں بھی کبریائی ہوتی ہے کیونکہ وہ ذل الہی ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ قادیانیوں کا پہلا خلیفہ ہے، دوسرا خلیفہ ہے، اس نے انوار العلوم جلد 6 صفحہ 454 اور 453 اس کا مطالعہ کیجیے، اس پہ لکھا ہے، غرض رسول کریم صفات الہی کا کامل مظہر ہیں، مگر مسیح موعود بھی بوجہ اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل ہیں، آپ کے نور کو حاصل کر کے ذلی طور پر اس مقام کا مظہر ہے۔ یعنی اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذل قرار دیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی۔ اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھ دیا کہ خدا کے ماموروں میں بھی کبریائی ہوتی ہے، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مرزا کہتا نہیں ماموروں میں بھی کبریائی ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذل ہوتے ہیں، ذل الہی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذل ہے۔ آئیے اب ایک اور دعویٰ ہے اس کا، اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے، انت منی بمنزلۃ بروزی، کہ اے مرزا تم مجھ سے میرا بروز کی مانند ہے، تو میرا بروز ہے۔ یہ دعویٰ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا ذلی بروزی طور پر اللہ تعالیٰ ہونے کا۔ تو قادیانی حضرات، کیا آپ داعیے نبوت تو مانتے ہیں مرزا قادیانی کو اور ذلی نبی مانتے ہیں؟ کیا ذلی طور پر اللہ تعالیٰ کا ماننے کا بھی اعتراف کرتے ہیں؟ کچھ ہوش کے ناخن لیجیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور سنیے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں جو ہے نبوت ملی ہے وہ اطاعت رسول کی بنیاد پر ملی ہے، اطاعت نبی کی بنیاد پر ملی ہے، کامل اتباع کی بنیاد پر ملی ہے۔ تجلیات الہیہ میں، اسی طرح حقیقت الوحی میں اور دیگر کتب میں اس نے یہ بارہا جگہ پہ لکھا ہے کہ میری نبوت وہ کامل اتباع کا نتیجہ ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی۔ تو قادیانی دوستو، بات یہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قادیانی حضرات، یہ واضح بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں ان لوگوں کو گالی دیتے ہیں جن کو ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 108 ہے، اور قادیانیوں کے نزدیک یہ آیت نمبر 109 ہے۔ اس میں لکھا کہ گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، انجام آتم ہے، صفحہ 7 ہے، روحانی خزائن جلد 11 ہے، صفحہ 291 ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں ماں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ استغفر اللہ من ذنبی، نقل کفر نباشت نے، یہ میں بات کرنے پہ مجبور ہوں۔ قادیانی حضرات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا گیا، بلکہ یہ اس شخصیت کے بارے میں کہا گیا جو فرضی یسوع مسیح ہے، جو عیسائیوں کا جسے عیسائی خدا مانتے ہیں۔ تو جناب میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ
अदवन बगैर इल्मिन, के गाली मत दो उनको जिनकी ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि फिर वो जहालत की वजह से हद से गुजर कर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। तो मेरा ये सवाल है आपसे, क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस फरमान इलाही की, हुक्म रब्बानी की अताअत की या नाफरमानी की? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान हो, जो अल्लाह ताला का नाफरमान हो, तो उसके बारे में आप कहेंगे कि उसकी ये कामल इत्तबा की वजह से उसे नबुव्वत मिली है। हालांकि नबुव्वत ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि आना खातमन नबीयीन अला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और फिर इस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब, ये आप जो कहते हैं ना कि ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया, तो सुनिए, ये कश्ती नूह है, सफ़ा 73 है, रूहानी खज़ाइन की जिल्द 19 और सफ़ा 71 71 है। उसके ऊपर मिर्ज़ा साहब ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के लिखते हैं कि यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया है, उसका सबब तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, शायद किसी बीमारी की वजह से या पुरानी आदत की वजह से। यहाँ पर यीशु मसीह नहीं बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आपके पीर मगा कृष्ण कादियानी ने जो है शराबी ज़ाहिर करने की कोशिश की। फिर इसी तरह मलफूज़ात है, जिल्द 2 है, सफ़ा 423 है, और नया एडिशन है 5 जिल्दों वाला, उसमें भी लिखा है मिर्ज़ा कादियानी ने कि फिर शराब को देखो, तमाम गुनाहों की जड़ है, उसकी तुखमरेज़ी मसीह ने की है। और सुनिए, फिर आगे चलिए, दाफ़िउल बला किताब है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की, सफ़ा 4 है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 है, सफ़ा 220 है। तो कादियानी हज़रात, उसमें लिखा है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने ज़माना में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि या नबी को उस पर एक फजीलत है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता था और कभी नहीं सुना गया कि किसी फाहिशा औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से उसके सर पर इत्र मला था, या हाथों और अपने सर के बालों से बदन को छुआ था, या कोई बेताल्लुक जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में यहया का नाम हसूर रखा, मगर मसीह का ये नाम न रखा, क्योंकि ऐसे किस्से उस नाम के रखने से माने थे। और फिर अगले देखिए, मलफूज़ात जिल्द 2 है, सफ़ा 422 है, और ये नया एडिशन है 5 जिल्दों वाला। उसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबी, कि मसीह तो खुद कंजरियों से तेल मलवाता रहा, अगर इस्तग़फ़ार करते तो यह हालत न होती। मुफ्ती मोहम्मद सादिक जो किताब सुनाया करते हैं, जिसमें मसीह औरत का और मसीह यहूदी आशिक सलोमी का जिक्र है कि वह औरत सलोमी मसीह को छोड़कर यसू के शिगिर्दों में जा मिली, इसलिए इस मसीह ने यह सारा मनसूबा सलीब का बनाया। गोया एक औरत के वाक़या ने उनकी सलीब तक नौबत पहुंचाई। उनके नज़दीक ज़्यादा शादियां करना गुनाह है, मगर एक बाजारी औरत इतर मलती है, तेल बालों को लगाती है, बालों को कंघी करती है, और ये मेहनत की तरह बैठे हुए मज़े से सब करवाते जाते हैं। इनको कंजरियों से क्या तल्लक था? और अगर कहो कि उस कंजरी ने तौबा की थी, तो कंजरी की तौबा का क्या एतबार? और फिर आगे लिखता है, एक तरफ तौबा करते हैं और एक तरफ फिर मोड़े पर बाजार में जा बैठती हैं। फिर शराब को देखो कि तमाम गुनाहों की जड़ है, उसकी तुखमरेज़ी मसीह ने की है। तो सुनते चले जाइए ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जो जिसे कादियानी हज़रात जो हैं, कादियानी हज़रात जिसे ईसाई लोग जो हैं अपना खुदा जानते हैं, उसके बारे में ये बदकलामियाँ बदज़बानियाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने की। और फिर लिखा कि यूरोप जो ज़नाकारी से भर गया है, उसका क्या सबब है? यही तो है कि नामहरम औरतों को बेतकल्लफ देखना आदत हो गया। अव्वल तो नज़र की बदकारियाँ हुई, फिर मुआन का भी एक मामूली अमर हो गया, फिर उससे तरक्की होकर बोसा लेने की भी आदत पड़ी, यहाँ तक कि उस्ताद जवान लड़कियों को अपने घरों में ले जाकर यूरोप में बोसाबाजी करते हैं, और कोई मना नहीं करता। शरीनियों पर फिस्क व फजूर की बातें लिखी जाती हैं, तस्वीरों में नहायत दर्जा की बदकारी का नक्शा दिखाया जाता है। औरतें खुद छपवाती हैं कि मैं ऐसी खूबसूरत हूँ, मेरी नाक कैसी है और आँख ऐसी है, और उनके आशिकों के नावल लिखे जाते हैं। और बदकारी का ऐसा दरिया बह रहा है कि ना तो कानों को बचा सकते हैं और ना आँखों को, ना हाथों को, ना मुँह को। ये यसू साहब की तालीम है, काश ऐसा शख्स दुनिया में ना आया होता। कादियानी हज़रात सुनते जाइए और शर्माते जाइए, ये पढ़ते जाइए। ये हवाला नूरुल अनवार सफ़ा 42 है, रूहानी खज़ाइन की जिल्द 9 सफ़ा 417 है। चलिए आगे एक और हवाला भी पढ़ते चले जाइए। एक कंजरी खूबसूरत ऐसी करीब बैठी है, गोया बगल में है, कभी हाथ लंबा करके सर पर इतर मर रही है, कभी पैरों को पकड़ती है और कभी अपने खुशनुमा और स्याह बालों को पैरों पर रख देती है और गोद में तमाशा कर रही है। यसू साहब इस हालत में वजद में बैठे हुए हैं, और कोई एतराज़ करने लगे तो उसको झिड़क देते हैं
اور طرفہ یہ کہ عمر جوان اور شراب پینے کی عادت اور پھر مجرد اور ایک خوبصورت کسی اور کسبی عورت سامنے پڑی ہے جس کے ساتھ جسم لگا رہی ہے، کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے؟ اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کسبی کے چھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی؟ افسوس کہ یسوع کو یہ بھی میسر نہیں تھا کہ اس فاسقہ پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا۔ کمبخت زانیہ کے چھونے سے اور ناز و عادات کرنے سے کیا کچھ نفسانی جذبات پیدا ہوئے ہوں گے اور شہوت کے جوش نے پورے طور پر کام کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے یسوع کے منہ سے یہ بھی نہ نکلا کہ اے حرام کار عورت مجھ سے دور رہ، اور یہ بات انجیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ عورت طوائف میں سے تھی، اور زناکاری آخر میں یہ بات بھی اور زناکاری میں سارے شہر میں مشہور تھی۔ یہ کتاب نور القرآن ہے تمہاری قادیانی حضرات، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب نور القرآن ہے، صفحہ 7474 ہے، اور روحانی خزائن کی جلد 9 اور صفحہ 449 ہے۔ یہ پڑھتے جائیے اور شرماتے جائیے اور سنتے چلے جائیے۔ پھر آگے لکھتا ہے ایک جگہ پر، اور یہ دیکھو اس کے قول اور فعل میں تضاد کتنا ہے۔ کہتا ہے ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں، اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں۔ یہ تحریر مرزا غلام احمد قادیانی کی چشمہ مسیحی ہے، صفحہ 4 روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 326 پر مرزا قادیانی نے لکھا۔ لیکن جب بات اپنی آئی تو پھر کیا لکھتا ہے؟ جس طرح یہود محض تعصب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل پر حملے کرتے ہیں، اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو مناسب نہ تھا کہ اس بد طریق میں یہودیوں کی پیروی کرتے۔ یہ چشمہ مسیحی صفحہ 4 روحانی خزائن جلد 20 ہے اور صفحہ 337 ہے۔ قادیانی حضرات مجھے بتلائیے، مرزا غلام احمد قادیانی یہ جو ہے عیسائیوں کے الفاظ نقل کرے، یہودیوں کے الفاظ نقل کرے الزامی جواب کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ تو آپ کے نزدیک جائز ہے، تو بتائیے پھر یہ یہودیوں پر جو عیسائیوں پر اعتراض کرتے ہیں یہ کس بات پہ کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں؟ میرے بھائی قول اور فعل میں تضاد ہے۔ جو دوسرے کے لیے جائز اپنے لیے ناجائز، اپنے لیے جائز اور دوسرے کے لیے ناجائز، یہ کہاں کا طریق ہے؟ طریق تو برابر ہونا چاہیے تھا۔ اور سنتے چلے جائیے، یہ بات میں واضح کر دوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کچھ اپنی کتابوں میں عیسائیوں کے بارے میں لکھا وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے نہیں لکھا، بلکہ اس کا مقصد جو لوگ ان کتابوں کی وجہ سے عیسائیوں کے خلاف جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے ان کے جہاد کو روکنا تھا، ان کو مشتعل ہونے سے روکنا تھا، اور یہ بھی گورنمنٹ برطانیہ اور انگریز کی ایک خدمت تھی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ کتاب تریاق القلوب ہے، صفحہ بے اور جیم ہے، روحانی خزائن کی جلد 15 صفحہ 490 اور 491 ہے، یہ پڑھ لیجیے۔ میں کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ میں اس بات کا اقراری ہوں کہ جب کے بعد پادریوں اور عیسائی مشینریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی، بالخصوص پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے، نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں، اور مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا، چور تھا، زناکار تھا، اور صدہا پرچوں میں شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا اور بائیں ہمہ جھوٹا تھا اور لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا۔ تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں میں یہ جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے، ان کلمات کا سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے ان کے جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان کی تحریرات کا قدر سختی سے جواب دیا جائے تا سریع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو۔ تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بد زبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھی جن میں کسی قدر بالمقابل سختی تھی، کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں ان کے غیظ و غضب بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا، کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی۔ ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزارہ مسلمان جو پادری معاذ الدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے، یک طرفہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے۔ سو مجھ سے پادریوں کے مقابل جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اول درجہ خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ تو قادیانی حضرات جو آپ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں
کہ مرزا قادیانی نے جناب عیسائیوں کے خلاف لکھا، بڑا کام کیا، نہیں، اس نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ عیسائیوں کو مزید دعوت دی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھیں۔ ایسی بد زبانی اور بد کلامی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی اس نے، اور یہ واضح کیا اس نے کہ میں نے دین کے لیے نہیں، یہ بلکہ ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو وحشی بقول اس کے جو وحشی مسلمان تھے، یعنی جذباتی مسلمان تھے، جوش جہاد رکھنے والے مسلمان تھے، ان کے جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ میں نے ایک تدبیر اختیار کی۔ تو قادیانی حضرات عموماً آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع یہ دو الگ شخصیات ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، قادیانی دوستو، نہیں، مرزا قادیانی خود کہتا ہے، راز حقیقت صفحہ 19 ہے، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 171 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس یا یوز آصف کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اور اسی طرح توضیح مرام صفحہ 4 روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 52 پہ وہ لکھتا ہے کہ وہ دو نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ اور قادیانی حضرات سن لیجئے، عیسائی بھی یسوع جو ہے یسوع کی عبادت کرتے ہیں، در حقیقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی قدم قدم پر توہین کی ہے۔ اور پھر میں آخر میں وہی سوال دوبارہ جو ہے اٹھاتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو واضح اعلان کیا تھا کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ گالی مت دو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو میرے قادیانی حضرات سوچئے ذرا، کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے واضح نافرمانی کرتے ہوئے جسے عیسائی خدا مانتے ہیں اس کو گالیاں دی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور زانی اور بدکار تک کہہ دیا؟ یہ آپ کے پیر مغاں کرشن قادیانی جو متنبی قادیاں ہے، یہ اس کی تحریریں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہے کوئی قادیانی جو تھوڑی بہت عقل رکھتا ہو تو اس کے لیے دعوت عام ہے۔ سوچئے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ایک گالی گلوچ کا بازار گرم کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ یہ تفسیر صغیر سے ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پھر 4 گواہ مہیا نہیں کرتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ لوگ اپنے اس فعل کی وجہ سے شریعت اسلامی کی اطاعت سے خارج ہیں۔ تو سنتے چلے جائیے، مرزا غلام احمد قادیانی نے، متنبی قادیاں نے پوری امت مسلمہ میں جو اس کی فتح کا قائل نہیں تھا اس کو ولد الحرام قرار دیا۔ ان پاک باز عورتوں کو جن کا چہرہ بھی کسی غیر نے نہ دیکھا ہو ان پہ زنا اور بدکاری کی تہمت لگائی، اور لکھتا ہے، انوار الاسلام کتاب کا نام ہے، صفحہ 30 ہے، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 ہے، لکھتا ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زیادہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں جو بھی اس کی فتح کا قائل نہیں تھا، ڈپٹی عبداللہ آتم کے معاملے میں اس کا مخالف تھا، سمجھتا تھا دلائل کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بدترین شکست ہوئی ہے اور اس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے، تو اس نے صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ تو قادیانی حضرات میں پوچھتا ہوں، جن مسلمان عورتوں کا کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے ان پر زنا اور بدکاری کی تہمت نہیں لگائی؟ اسی طرح اس نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 ہے، صفحہ 547 اور 48 پہ لکھا ہے، تلک الکتاب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبہ والمودہ وینفع من معارفہا ویقبل ویصدق ودعوت الا ذریۃ البغایا، یعنی میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر کنجریوں یعنی بدکار عورتوں کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مخالفین پر، ان کی ماں اور بہنوں بیٹیوں پر کیا تہمت نہیں لگائی، الزام نہیں لگایا؟ قادیانی حضرات خود سوچتے یہ۔ اور پھر اسی طرح
مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ پہ لکھا، اور جاننا چاہیے کہ ہر ایک شخص جو ولد الحلال ہے اور خراب عورتوں کی اولاد اور دجال کی نسل میں سے نہیں ہے، وہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور اختیار کرے گا، تو بعد اس کے دروغ گوئی اور افتراء سے باز آ جائے یا ہماری رسالہ جیسا رسالہ بنا کر پیش کرے گا۔ تو میرے بھائی، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی نور الحق حصہ اول صفحہ 123 ہے، روحانی خزائن کی جلد 8 صفحہ 163 کی تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو بتائیے، کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے گالی گلوچ نہیں کی؟ کیا اسلام کی مخالفت نہیں کی؟ کیا پاک باز عورتوں پر تہمت نہیں لگائی؟ کیا یہی کا عملی اتباع اور اطاعت ہے اس کی مرزا غلام احمد قادیانی کی؟ الغرض میں نے آپ پر یہ دلائل سے ثابت کر دیا قادیانی حضرات کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع متبع نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتا تھا، گستاخ رسول تھا، شاتم رسول تھا، بد زبان اور بد کلام تھا اور دھوکہ دہی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ تو قادیانی حضرات، یہ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، سوچئے ذرا، میں نے صرف ابھی چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، سوچئے، سمجھئے، غور کیجئے کہ کیا ہمارا یہ طریقہ کار درست ہے یا غلط ہے؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کامل اتباع کی یا نہیں کی؟ آپ پر تمام حجت قائم کرنے کے لیے میں نے چند دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو تمام تر دلائل اور یہ طریقہ کار جو استدلال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، در حقیقت یہ میری اپنی کتاب، یہ قادیانی ذل اور بروز کی حقیقت کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ہے وہ میری کتاب جو ابھی شائع ہوئی ہے، یہ مکتبہ اسلامیہ اور غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور، مکتبہ اسلامیہ بالمقابل شیل پٹرول پمپ کوتوالی روڈ فیصل آباد، یہ وہاں سے پہ میسر ہے۔ اس کو پڑھیے اور اس کے دلائل کا جائزہ لیجئے، صرف 144 صفحے کا رسالہ ہے، اس کو پڑھیے اور دلائل کو پرکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب میں نے جتنے بھی دلائل پیش کیے ہیں وہ تمام تر کتب قادیانیوں کی میرے پاس موجود ہیں، اور میرا پوری قادیانی ذریت کو بھی یہ چیلنج ہے، میں نے اس کتاب کے اوپر اپنا نمبر بھی دیا ہے اور ای میل ایڈریس بھی، اگر کوئی حوالہ پوچھنا چاہے کہ بھئی بتاؤ یہ حوالہ کہاں ہے، تو انشاءاللہ میں وہ سکین بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جو دوست، جو احباب کوئی گفتگو سن رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو بلا جھجک وہ کر سکتا ہے قادیانیت کے بارے میں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ ہے کوئی دوست تو وہ سوال کرے، میں چند لمحے انتظار کرتا ہوں آپ کے سوالوں کا۔ چلیں، اگر کوئی دوست سوال نہیں کرنا چاہتا تو انشاءاللہ یہ فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہوگی، کمنٹس میں سوال کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب کمنٹس میں بھی دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔